اللہ تعالیٰ نے پہلے خود کہا کہ میں خود درود پڑھتا ہوں، یعنی میں خود عمل کرتا ہوں، اور پھر کہا کہ فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں، اور اے ایمان والو تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا کرو۔ اب درود کی بہت زیادہ فضیلت ہے کہ انسان ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر 3 انعامات فرماتا ہے۔ جب ایک دفعہ درود پڑھتا ہے تو 3 انعامات فرماتا ہے کہ اس کے 10 درجے اللہ تعالیٰ بلند کرتا ہے، اور اس کے 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہے۔ اور مکاشفۃ القلوب میں درود کے حوالے سے ایک واقعہ نقل کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ پیدا فرمایا ہے جس کے پاؤں زمین پر ہے، اور جس کا سر جو ہے وہ عرش اولیٰ پر ہے، اور اس کے پر جو ہے زمین پر جتنے خلق ہے، جتنے لوگ ہیں ان کے برابر اس کے پر ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اسے حکم دیتا ہے تو بحر نور کے نیچے اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے ایک سمندر ہے، پانی ہے، اس میں وہ غوطہ لگاتا ہے اللہ کے حکم سے۔ اللہ اسے حکم دیتا ہے کہ اس میں غوطہ لگا، اور جب وہ غوطہ لگاتا ہے اور اس سے جب واپس باہر نکلتا ہے تو اپنے پروں کو جھاڑتا ہے، اور جتنے وہ پر جھاڑتا ہے اس میں سے ایک ایک قطرے سے اللہ تعالیٰ دوسرا فرشتہ پیدا فرماتے ہیں، ایک ایک قطرے سے اللہ تعالیٰ دوسرا فرشتہ پیدا فرماتے ہیں۔ اور پھر کہا کہ جو درود پڑھنے والا ہوتا ہے، مرد ہو یا عورت، وہ فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی رہتی ہیں، وہ فرشتے ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتی رہتی ہیں۔ صرف یہی نہیں، اس کے علاوہ ایک صحابی رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، تو نے کہا کہ یا رسول اللہ میں ذکر و اذکار کرتا ہوں۔ کہا کیا ذکر و اذکار کرتے ہو؟ کہا کہ میں اللہ کو بھی یاد کرتا ہوں اور اس کے رسول کو بھی یاد کرتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ آپ درود کثرت سے پڑھا کرو۔ انہوں نے کہا کہ میں نے 1/4 حصہ جو ہے وہ درود کے لیے قائم کیا ہوا ہے، کہ 3 حصے میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں، 1/4 حصہ جو ہے میں اللہ کا آپ کا ذکر کرتا ہوں، آپ پہ درود پڑھتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر اس کو اور بڑھا دو تو بہتر ہے۔ تو صحابہ نے کہا ٹھیک ہے، میں اس طرح کرتا ہوں کہ اسے اور بڑھا دیتا ہوں، 1/4 حصے سے بھی نیچے اور اسے بڑھا دیتا ہوں۔ تو پھر کہا اگر میں اور زیادہ کروں، تو اس نے کہا آپ آدھا کر لو، آپ کے لیے بہتر ہے۔ تو پھر کہا اگر اور بڑھا دوں، تو آپ سے نے فرمایا کہ جتنا آپ بڑھاؤ گے تو آپ کے لیے بہتر ہے۔ پھر صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ میں ایسا کرتا ہوں کہ سارا جو میرا حصہ ہے ذکر و اذکار کا، میں اس میں آپ پہ درود پڑھتا رہوں گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر آپ سارا اس طرح کرتے ہو تو آپ کے غم اور فکر جو ہے وہ اللہ دور فرما دے گا، اور آپ کے سارے گناہ معاف فرما دے گا، یعنی درود پڑھنے کی وجہ سے۔ لیکن اگر انسان پڑھتا رہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں کسی بخیل کو بخیل نہ بتا دوں تم لوگوں کو، کہ جو شخص بخیل ہو، بخیل کس سے کہا گیا کہ جو کنجوس ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بخیل وہ شخص ہے کہ جو میرا نام سنے اور مجھ پہ درود نہ پڑے، میرا نام سننے کے باوجود مجھ پہ درود نہ پڑے، تو وہ شخص بخیل ہے۔ اسی طرح ایک واقعہ ہے کہ ایک تنبیہ الغافلین کے اندر یہ واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ ایک شخص تھا، وہ حج کرنے جا رہا ہے، اور حج کے دوران وہ طواف کر رہا ہے، طواف کرتے کرتے بھی وہ وہاں پر جو ہے درود شریف پڑھ رہا ہے، درود شریف کا ذکر کر رہا ہے۔ لوگوں نے سنا، اسے کہا بھائی تو طواف کر رہا ہے اور پھر وہاں پر تو درود جو ہے درود کا ذکر کر رہا ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا بس میری محبت ہے، میں درود شریف پڑھتا ہوں۔
کہتے ہیں جب سفر میں واپسی پر نکلے تو وہ شخص فوت ہو گیا. ساتھ اس کا ایک بیٹا تھا جو اس کے ساتھ آیا ہوا تھا، اور باقی وہ اس کے اعمال کم ہی تھے، یعنی فرض کے علاوہ وہ باقی اعمال اس کے نہیں تھے. کہتا اسے رستے میں کوئی ایسی چیز لڑی ڈسا کہ وہ وہیں پر جو ہے فوت ہو گیا رستے کے اندر، اور کچھ نہیں تھا. اور اس کا چہرہ بہت بگڑ گیا، بہت زیادہ. تو کہتے ہیں اس کا بیٹا کہ کافی پیدل سفر تھا، ہم رات کو ٹھہرے تو تھوڑی دیر میں والد صاحب کے ساتھ سو گیا، یعنی والد صاحب تو فوت ہو گئے، لیکن میں وہاں بیٹھے بیٹھے آنکھ لگ گئی تو میں خواب دیکھتا ہوں. اور کیا خواب دیکھتا ہوں کہ کوئی ایک شخص آتا ہے اور وہ میرے والد صاحب کے جو چہرہ ہے اس پر اپنا ہاتھ پھیرتے ہیں اور ہاتھ پھیر کر چلے جاتے ہیں. تو جب جاتے ہیں تو میں پوچھتا ہوں بھائی آپ کون ہو؟ خواب کے اندر مجھے دیدار ہوتا ہے کہ میں عبداللہ کا بیٹا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں. نام بتاتے ہیں اور اتنے میں جاگ جاتے ہیں. اور جب اٹھتے ہیں تو وہ جو چہرہ دیکھتے ہیں جو سیاہ ہوا ہوتا ہے، جب خواب سے جاگتے ہیں جب اپنے والد صاحب کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ چہرہ بالکل نورانی ہو جاتا ہے. چہرہ بالکل نورانی ہو جاتا ہے. کیا کہ کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنا. اور پھر وہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے قیامت کے روز سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا محشر کے اندر کہ جو مجھ پر زیادہ درود پڑھنے والا ہوگا، جو مجھ پر زیادہ درود پڑھنے والا ہوگا.